انسانی طبیعت کا نا ایک مزاج ہے کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی داغ لگ جائے نا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کسی بندے کے گلے کا کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا تو کوئی اور بندہ اسے نوٹ کرے نہ کرے، وہ بندہ خود بڑا پریشان رہتا ہے کہ میرے گلے کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. یہ بات بوجھ بن جاتی ہے. آپ پڑھے لکھے بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، وزادار بھی ہوں، ساری آسانیاں موجود ہوں، صرف آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہوں تو آپ سے کہا جائے نا کسی جگہ جانا ہے چلو، تو فوراً لوگ کہتے ہیں پہلے مجھے غسل کر لینے دو، کپڑے بدل لینے دو، پھر میں چلوں گا. آپ کسی کے گھر جا رہے تھے، اس کے گھر میں بہت کھلی جگہ ہے بٹھانے کی اور کھانا کھلانے کے لیے وسیع دسترخوان ہے، ساری آسائشیں اور آسانیاں موجود ہیں، لیکن اس نے گھر کی صفائی نہیں کی ہوئی. آپ اچانک اسے کہیں میں آ رہا ہوں تو وہ کہتا یار تو نے بڑی زیادتی کی، تو مجھے فون کرتا میں صفائی تو کر لیتا. انسان کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ صفائی کو، ستھرائی کو پسند کرتا ہے. کوئی ایک آدھ بوجھ رہ جائے اسے دشواری ہوتی ہے، دقت محسوس. اس کی آواز اگر کھل سکتی ہے تو کھولیں ذرا تھوڑی سی. اسے دشواری ہوتی ہے. اور جب انسان 2-3 دنوں کا تھکا ہوا، میں اب صبح نکلا تھا، دوپہر میں چنوٹ گیا تھا، اسی طرح ہزاروں لوگ الحمدللہ تشریف لے آئے، ان سے بات کر کے کوئی ذریعہ بنا خیر جمع کرنے کا. اب آپ کی زیارت ہو رہی ہے، کل اللہ موقع بنائے گا تو قصور جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سفر کرتے ہیں، آپ آتے جاتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ اگر آپ محسوس کریں نا کہ یار یہ نا میں نے بال نہیں صحیح، میرے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو محسوس کرتے ہیں یار کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. 2 جوڑے بھی بعض لوگوں کو دن میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں. وہ آسودگی حاصل ہوتی ہے، اس سے تسلی محسوس کرتا ہے آدمی. آپ 2-3 دنوں کے تھکے ماندے جب جا کے غسل کرتے ہیں نا گھر میں تو اتنی کوئی وزن نہیں ہوتا مٹی کا یا کپڑوں کا، لیکن آپ غسل کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ تھوڑے سے بھی اگر میل کچیل اس کے ظاہری جسم پہ لگ جائے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. بس سمجھ لیں اس بات کو کہ اگر ظاہر پر 1-2 دھبا ہو تو بندہ بے چین رہتا ہے، تو اگر دھبے باطن پہ ہوں تو اگر دل پہ دھبے لگ جائیں نا، لالچ کا، ہرس کا، ہوس کا، حسد کا، عداوت کا، بغض کا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے میں بور ہو رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے کیا ٹینشن ہے، پتہ نہیں سارا کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں سارا کچھ ہے پر ایک ٹینشن بھی ہے آپ کو کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، ایک مسئلہ بھی ہے کہ میری ذرا شہرت ہو جائے، ایک پریشانی بھی ہے کہ میری بھی ذرا کبھی کوئی فوٹو آنے لگ جائے. تو اس نے بے چین کر دیا، بے قرار کر دیا. آپ کے پاس سارا کچھ ہے لیکن وہ جو بھائی تھوڑا سا 4 پیسوں میں آگے نکل گیا وہ برداشت نہیں ہو پا رہا، اس نے اندر جوار بھاٹا برپا کر دیا ہے باطن میں. یہ جو اندر کے دھبے ہوتے ہیں یہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، بے قرار کر دیتے ہیں. وہ ویسے وہ دوائیاں کھاتا پھرتا ہے، دم کراتا پھرتا ہے، علاج کراتا پھرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے میں نے تمہارا علاج کر دیا ہے. مالک کس طرح؟ فرمایا میں نے تمہیں اپنا محبوب جو عطا فرمایا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. فرمایا میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے. جب تزکیہ ہو جائے گا نا، اندر کی صفائی ہو جائے گی، پاکیزگی ہو جائے گی، تو پھر کوئی مکان نہیں حضرت بلال حبشی کے لیے رہنے کے لیے، کوئی مکان نہیں، مسجد میں سوتے ہیں. پھر کوئی مکان نہیں ان کے پاس، کوئی ان کے پاس جائیداد نہیں، کوئی مال نہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، کوئی ظاہری عہدہ نہیں. لیکن حال یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں معراج سے واپس آ کر بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں معراج پہ گیا تھا، میں نے تو تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. جب آپ اندر سے مطمئن ہو جاتے ہیں. 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. طبیعت جب تک بے لوث نہیں نہ ہوتی،
جب تک اخلاص نہیں آتا تب تک اطمینان نہیں ہوتا. یہ جو لالچ ہوتا ہے نا، ہرس ہوس طمع، یہ اتنی بڑی گھٹن ہے کہ اور یہ اتنا بڑا لالچ کا، ہرس اور ہوس کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں سارے خزانے بھی ڈال دیے جائیں تو یہ پیٹ بھرتا نہیں. جب آپ لالچ کے رشتے دنیا میں قائم کر لیتے ہیں، جب آپ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کی بنیاد پر جینا چاہتے ہیں، تو پھر زندگی ایک مشین کی طرح گزرتی ہے. پھر انسانوں سے نہیں ملتے، جیبوں سے ملتے ہیں. پھر آج جو حال ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ ایوان اقتدار سے لے کر بچی اور بچے کا رشتہ طے کرنے تک ہر چیز سے پہلے دولت دیکھی جاتی ہے، ہر چیز سے پہلے سرمایہ دیکھا جاتا ہے. کسی جگہ بھی آپ کو بڑا ہونے کے لیے، عزت کرانے کے لیے پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میری جیب میں مال کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ یہ کیا ہے کہ حضور نے ہمیں بے لوث، اخلاص والی، درد والی اور مروت والی زندگی گزارنے کا کہا. حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کو آپ پڑھیں گے نا میرے عزیزوں، تو یک طرفہ نیکی کا کہا حضور نے. یک طرفہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا بھی کرے گا تو میں بھی کروں گا. حضور نے فرمایا نیکی یک طرفہ کرنی ہے. اپنی سیرت میں فرمایا، اپنے عمل سے فرمایا. نیکی یک طرفہ کیا معنی ہے؟ کوئی کرے نہ کرے، ہم مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ہم نے نیکی کر کے چھوڑنی ہے. اخلاص جب آ جاتا ہے نا، للہیت جب آ جاتی، کوئی 24 گھنٹوں میں 2 کام تو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. 2 کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. ایک تو اللہ کی ہر کام میں دکھاوا ہے، ہر کام میں تسن. بڑا مذہبی، یہ مذہبی سٹیج ہوتا ہے نا ہمارا، یہ مذہبی سٹیج ہے. یہ ہونا چاہیے نا بڑا اخلاص والا، بڑا درد والا. لیکن اگر کوئی سماجی آدمی، سیاسی آدمی رہ جائے سٹیج پہ بیٹھنے سے، تو ہو سکتا ہے سویرے لڑائی شروع ہو جائے. فلانی آیا، کوئی پیر صاحب اگر رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، تو اگلے دن ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آئندہ آپ کی محفل کا بائیکاٹ کرنا ہے. آپ نے تو، میں تو صدارت کے قابل تھا اور مجھے نیچے بٹھا دیا. بھائی کوئی تو ایسی جگہ ہو نا، کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں یہ ساری چیزیں نکل جائیں. خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے. خالص. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے والے کا انداز دیکھ کر اس کے ساتھ نیکی نہیں فرمائی، بلکہ کریم کا تو ایک منفرد طریقہ ہے پیار کرنے کا. ارسلت الی الخلق، فرمایا میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا. حضور کا تو دل غیروں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا، نہ ماننے والوں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی پھول کی پتیاں لے کے تو نہیں نہ آئے تھے. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ گھی شکر لے کے تو نہیں نہ آئے تھے، وہ تو تلواریں لے کے باقاعدہ لڑنے کو آئے تھے. وہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے جو عرب کے لوگ اپنے دشمن سے کیا کرتے تھے. معاذ اللہ، وہ پہلے قتل کر دیتے، پھر ناک کاٹ ڈالتے، پھر کان کاٹ ڈالتے، پھر وہ ٹکڑے کر دیتے. وہ سارا کچھ کرنے آئے تھے. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. 313 1000 کے مقابلے میں لڑے، پر جب رب مدد کرے تو پھر کامیابیاں آیا کرتی ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کفار کو قیدی بنا کے لایا گیا. میں نے کہا یہ پھول پتیوں والے لوگ نہیں تھے، گھی شکر والے نہیں تھے، تحفوں کے تبادلے والے نہیں تھے. یہ پتھر مارنے والے تھے، کانٹے بچھانے والے تھے، تکلیف دینے والے تھے. چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، کمروں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے تھے. نبی پاک علیہ السلام کو کیسے معاذ اللہ تکلیف پہنچائی جائے اس کے لیے یہ پلان کرنے والے تھے. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں جب بدر کے وہ قیدی آئے تو ظاہر ہے ہمیں غصہ تھا، انہوں نے بڑا ستایا تھا، ہم نے ذرا رسیاں زور سے باندھی ان کی. میں آپ سے عرض کروں، نہیں درد رہا ہمارے دل میں. زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے دل دھڑکتا ہے. تھوڑا سا اور کبھی دوسرا نمبر آئے تو بہن بھائیوں کا، ورنہ وہ ریڑھی والا میرا کیا لگتا ہے. ورنہ یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ انسانوں کے جتھوں کو ہم نے جانوروں کا جتھا سمجھنا شروع کر دیا. جب لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے لوگوں کے بچے دھوپ میں بھاگتے ہیں تو وہ اندر ہو کے خوش ہوتے ہیں، وہ ہاتھ ہلاتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں کچھ تماشے لگے ہوئے ہیں.
یہ بے ہنگم انداز آپ کا، وہ جس آدمی کو بڑا راضی ہونا چاہیے تھا کہ میں لائن میں لگا ہوں، جس طرح میری قوم تکلیف میں ہے میں بھی اسی طرح ہوں، لیکن وہ قوم جو ہے بیچاری وہ کہہ رہی ہے کہ صرف ڈاکٹر چیک کر لے، صرف بتا دے مریض کو کیا ہے، اگر کہیں اور شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ سفارش لیتی ہے۔ لیکن یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہے، میں گیا تو ڈاکٹر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو بھئی قوم کو اس کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر کو بھی آپ سے کوئی کام ہوگا۔ وہ میں جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں، جو بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا خوش بخت ہوں، میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کعبے کا دروازہ کھلنا کمال نہیں، کعبے والے کی بات ماننا کمال ہے۔ اگر کعبے کے اندر جانا تم نے کمال سمجھا ہے، وہاں تو 360 بت بھی بڑی دیر رہے ہیں، وہاں جانا تم نے کمال سمجھ لیا۔ یہ دیکھو کعبے والے کی بات مانی ہے، اور جو تمہیں کعبے کا دروازہ کھول کے دیتے ہیں ان سے کہو چلو ہمارے بے گناہ قیدیوں کے لیے جیل کے دروازے ہی کھول دو، جو بے گناہ ہیں ان کو ہی چھوڑ دو۔ لیکن ہم نے بات ٹھیک ہے، اور پیر صاحب بھی کہتے ہیں میں جناب گیا تو بینک والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھی نہیں لائن میں لگنا پسند کرتے؟ آپ کو بھی نہیں اس بات کا خیال آیا کہ کتنا لوگ دھوپ میں جل رہے ہیں اور میں آیا ہوں اور میں نکل گیا ہوں؟ خدا کے بندو، جب تک بے لوث درد نہیں ہوتا تب تک سمجھ لو سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، فقط اپنے لیے دھڑکتے ہیں، فقط اپنے بچوں کے لیے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں غصہ تھا کفار پر، ہم نے رسیاں زور سے باندھ دی، اور اپنا غصہ نہیں تھا، غصہ یہ تھا ہمارے نبی کو تکلیف دی، مکہ چھوڑنا پڑا، اذیت دی، ہم نے زور زور سے رسیاں باندھی۔ لیکن فرماتے ہیں میں رات کو مسجد نبوی میں آیا تو حضور کو دیکھا کبھی بے چینی سے ادھر ٹہلتے ہیں کبھی ادھر ٹہلتے ہیں، میں درد سے آگے بڑھا، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میری اولاد آپ کے ابرو کے اشارے پہ قربان، محبوب کیا بات ہوئی، کیوں اس طرح ٹہل رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے انس تم نے ان کی رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند، ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو تاکہ میں سو جاؤں۔ کسی سے تو پیار کرنا یار، کسی کا تو درد پیدا کرنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ناجائز کمائی کما کے لائے، تو کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے لائے اور پھر تیرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناجائز پیسے اکٹھے کر کے لائے اور تیرا بچہ انجینئر بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو کسی کا گھر اجاڑ کے اپنا گلشن آباد کرنا چاہیے، کیسے ہوگا؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں روشنی آئے تو پھر کسی اور کے آنگن میں دیا جلانا شروع کریں، کوئی تو کام ایسا ہو۔ قرآن تعلیم دیتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں آنا، میرا یہاں سے جانا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اپنے سینے میں درد پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں صرف میری ضرورت ہے، میرے علاوہ نہیں، حالانکہ میرا ڈرائیور گاڑی نہ چلائے تو میں تو سو جاتا ہوں گاڑی میں، وہ گاڑی نہ چلائے تو میں تو پہنچتا ہی نہیں۔ چلے ساری باتیں چھوڑیں، یہ مائک والا اگر اس کا مائک خراب ہو جائے تو محفل کا سارا کام رک گیا کہ نہیں رک گیا؟ لیکن ہمارے نزدیک، میں نے ایک دفعہ نا ایک سپیکر والے سے پوچھا، یہ ساؤنڈ والے سے، میں نے کہا تو اتنی محفلیں سنتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ مینوں کہندا ہے جیڑا مولوی آندا ہے ساڑے نال تے لڑ کے ٹر جاندا ہے۔ ہم تو پوری محفل میں نا ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو آواز اونچی چاہیے، کسی کو نیچی چاہیے، کوئی کہتا کھول دے، کوئی کہتا بند کر دے۔ تو ہم پہ کیا اثر ہونا ہے؟ ہم تو خوف میں، کیونکہ ہم نے قدر نہیں نا جانی لوگوں کی، قدر نہیں سمجھی لوگوں کی۔ قدر سمجھنا شروع کریں، پیار کرنا شروع کریں، آپ بے لوث ہو جائیں، کچھ کام پیچھے چھپ کے بھی کریں، کچھ کام بیک پہ رہ کے بھی کریں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو اللہ نے سکون دے دیا، کچھ اطمینان حاصل ہونے لگا ہے۔ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں 100 گھر تھا جہاں 2 وقت روٹی بھی پہنچتی